बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशिंगोइयों के हवाले से हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने ये बताया है कि आपने आज के पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया के हवाले से क्या पेशिंगोइयाँ फरमाई थी। आज हम आपसे उन पेशिंगोइयों के हवाले से बात करेंगे कि जिनका ताल्लुक़ आने वाले वक्त से, मुस्तक़बिल से और आखिरी ज़माने तक है। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये कई सौ साल पुरानी पेशिंगोइयाँ हैं। अंग्रेज़ों के दौर में 1857 की जंग आज़ादी लड़ी इन पेशिंगोइयों की बुनियाद पर गई थी, क्योंकि आपने फरमाया था कि अंग्रेज़ 100 साल तक हिंदुस्तान में रहेगा। और मुसलमानों का ये ख्याल था कि चूँकि 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुई है, तो 1857 में 100 साल पूरे हो जाते हैं तो अंग्रेज़ों को निकालने के लिए वक्त आ चुका। लेकिन इंटरप्रिटेशन में थोड़ी गलती हुई। ये 100 साल जो थे तकरीबन वो 1857 के बाद शुरू होने थे, और जाहिर है फिर आपने देखा कि 1947 में पाकिस्तान बनता है। चूंकि अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगाई हुई थी, इनकी कोई जितनी किताबें इनकी थीं, जितनी लाइब्रेरीज में ज़ख़ीरों में थी, इनको जला दिया गया था। तो फिर ये थोड़े थोड़े अशार मुख्तलिफ घरों में, कुतुब खानों में लोगों के पास महफूज थे। और कम अज़ कम रिकॉर्डेड हिस्ट्री ये है कि 200-250 साल से तो कम अज़ कम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनके अवेलेबल हैं। 1857 की जंग से पहले इसका जो एक आखिरी छपा हुआ नुस्खा है वो तकरीबन 1851 का है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली पे बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, जी ये तो बात के बनाए हुए अशार हैं, इनकी कोई रियलिटी नहीं है, और गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई इंसान कैसे जान सकता है। एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह सिर्फ इंसानों को गैब का इल्म ही नहीं देता, शहादा का इल्म भी अल्लाह ही देता है। लोग कहते हैं गैब का इल्म अल्लाह के पास है, तो क्या शहादा का यानी हाजिर का इल्म किसके पास है? अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है। अगर इंसान ये क्लेम करे कि शहादा और ज़ाहिर का इल्म उसके अपने पास है, ये भी शिरक है, क्योंकि ये इल्म भी उसको अल्लाह ने दिया है। और फिर गैब किसे कहते हैं? जो चीज़ एक शख्स के लिए गैब है वो दूसरे के लिए गैब नहीं होती। सैयदी रसूलुल्लाह ने बड़ी मशहूर हदीस शरीफ फरमाई है कि मोमिन की फिरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब अल्लाह के नूर की ना कोई रेंज है, ना कोई इसका वक्त ज़मान वक्त की कोई पाबंदी उसके ऊपर है। इंसान कितनी सदियों आगे देख लेता है अपनी फिरासत से, कितना पीछे माजी में देख लेता है, इस पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई। अल्लाह का नूर है, अल्लाह के नूर से जब वो देखता है तो जहाँ तक चाहे देख सकता है। और जब उसकी बयान की भी बातें, जो कुछ उसने देखा है, अगर वो सैयदी रसूलुल्लाह की अहदीस मुबारका के ऐन मुताबिक हैं तो फिर उन पर एतबार करना चाहिए। और अगर दीगर साहिब नज़र, साहिब बसीरत औलिया अल्लाह भी वही बातें कर रहे हैं जो एक अल्लाह का वली कर रहा है, तो फिर और मुहर सख्त हो जाती है और तस्दीक हो जाती है कि ये बातें जो कही जा रही हैं ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। सैयदी रसूलुल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह फरमाया है कि नबूवत ख़त्म होने के बाद नबूवत का 40वां हिस्सा जो उम्मत को तकसीम हुआ है वो सच्चे ख्वाबों की शक्ल में। सच्चे ख्वाब भी एक गैब की तरफ से अल्लाह का इल्म है जो अल्लाह अता फरमाता है अपनी उम्मत को। और पूरी मुसलमान तारीख भरी हुई है कि किस तरह ख्वाबों की बुनियाद के ऊपर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, रूहानी इंटेलिजेंस, इसके ज़रिए मुसलमानों ने बड़े बड़े काम किए। तो हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली जो कुछ फरमा रहे हैं आखिरी ज़माने के बारे में, वो हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें मरकज़ी किरदार है। सैयदी रसूलुल्लाह की वो हदीस जिनका ताल्लुक़ ग़ज़वा हिंद से है, उनमें भी पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार है। अल्लामा इकबाल ने जो बिशारतें और खुशखबरियाँ इस पाकिस्तान को दी हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, इसका ताल्लुक़ भी हम पाकिस्तानियों से है। सैयदी रसूलुल्लाह ने जब ये फरमाया कि हिंद के मुसलमान, ग़ज़वा हिंद में मुसलमानों के लश्कर जो हैं वो मुशरिक हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएंगे, और जब वापस पलटेंगे तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएंगे, यानी इमाम मेहदी का और ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त होगा, ये इसका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है। जब सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खुरासान की जानिब से मुसलमान फ़ौजें उठेंगी जो गैर अरब होंगी, जिनके पास गहरे सब्ज़ रंग के परचम होंगे, ये भी पाकिस्तान के बारे में खूबसूरत तरीन बिशारत है। हम भी खुरासान की जानिब पाकिस्तान है। और मैं यहाँ पे रायत-उस-सूद का तर्जुमा काले झंडे नहीं कर रहा, गहरे सब्ज झंडे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अरबी की कदीम जामे लुगत और डिक्शनरी उठा कर देखें
تو रायात السود जो है इसका एक तर्जुमा गहरा सब्ज रंग भी होता है, गहरे सब्ज रंग के झंडे भी होता है। लोग उसका तर्जुमा काले झंडे करते रहे, लेकिन अगर आप पुरानी डिक्शनरीज उठा के देखिए तो सूद स्याह के लिए भी इस्तेमाल होता है और गहरे सब्ज रंग के लिए भी। और ये अल्लाह के फजल से अब जब आप जियो पॉलिटिक्स आज के दौर की पाकिस्तान का परचम देखते हैं तो यू रियलाइज कि सुभान अल्लाह, ये मदीना सानी, ये पाक सरजमीन, ये पाकिस्तान जिसके नाम का मतलब ही मदीना तैयबा है, अल्लाह ने इसको परचम भी रायात السود दिया है, गहरा सब्ज बाइज्जत मुअज़्ज़ज़ परचम। रजुल السود का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में, इसका मतलब ऑनरेबल मैन, एक बाइज्जत मुअज़्ज़ज़ आदमी। रायात السود का एक तर्जुमा मुअज़्ज़ज़ परचम है, एक तर्जुमा है गहरे सब्ज परचम, और दोनों ही तर्जुमे पाकिस्तान पर नाफिज होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो कुछ इसके बाद नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया है उसकी तरतीब में आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि पहले ये इवेंट होगा बाद में ये इवेंट होगा, मगर हम आजकल की जियो पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए जब हमने इनको तरतीब दिया और ये किताब अपनी हमने पूरी लिखी इस हवाले से, तो एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर नजर आती है कि जो मॉडर्न जियो पॉलिटिक्स, पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, पाकिस्तान के अंदर जो क्योस और क्राइसिस है और जो आने वाली इस वक्त दुनिया जिस सिमत में जा रही है, उन सब को सामने रखते हुए जो तरतीब हमें समझ आई है वो हम आज आपके सामने बयान करेंगे। नेमतुल्लाह शुरू इस तरह करते हैं जैसे बताया कि पूरे पाकिस्तान में अनारकी फैल चुकी है, फसाद है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हर जगह ग्रोह जत्थे घूम रहे हैं, हर जगह पाकिस्तान के अंदर एक जुल्म इस्तबदाद का निज़ाम है, अदल और इंसाफ ख़त्म हो चुका है, अनारकी है, फहाशी बुराई बदकारी है, कुफार ने मुसलमानों की इबादत और नमाजों पर पाबंदी लगा दी और सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत से ऐसे ऐसे गुनाह सरजद हुए कि जो इकबाल फरमाते हैं ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यही बात नेमतुल्लाह शाह वली ने भी कही और आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि यही हालात हैं। और जिस किस्म के हालात जा रहे हैं उससे बिल्कुल वाज़े नज़र आता है कि हमारा भारत से एक तसादुम होगा और उसमें हमें नुकसान होगा। शुरू में हमारे शायद बड़े बड़े इलाके हमारे हाथों से निकल जाएं, और इस बात की इंडिकेशन नेमतुल्लाह शाह वली भी देते हैं। तो हम इनके अशार को पढ़ते हैं और तरतीब देखते हैं कि फिर, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी यह है कि पाकिस्तान में पहले अच्छे हुक्मरान आ जाएं और उसके बाद भारत से तसादुम हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि तसादुम भारत से पहले हो और उस तसादुम के नतीजे में जो मुल्क में अनारकी और फसाद फैलेगा उसमें से एक अच्छी क़यादत उठ के ऊपर आए जो पाकिस्तान को संभाले। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब जो इवेंट्स होंगे हम वो उनको देखेंगे कैसे होते हैं, लेकिन नेमतुल्लाह शाह वली जो फरमाते हैं अब हम वो आपके साथ वो डिस्कस करते हैं। फरमाते हैं, जब इस दौर में जुल्म और बिदत को रिवाज हो जाएगा जैसे कि आज है, तब मगरिब का बादशाह उनको दफा करने के लिए हुकूमत की बागदौड़ संभालने के लिए जाहिर होगा। ये बड़ी कमाल की बात है। मगरिब का बादशाह, मगरिब के बादशाह से क्या मुराद है? अगर आप गौर करें, इससे मुराद वेस्ट का या यूरोप का या अमेरिका का बादशाह नहीं है, इससे मुराद मगरबी पाकिस्तान का बादशाह है। नेमतुल्लाह शाह वली ने यह भी इशारा कर दिया था कि पाकिस्तान के दो हिस्से होंगे। इस मशरकी पाकिस्तान का फॉल का भी आपने जिक्र किया था, और जो दूसरा हिस्सा था ये मगरबी पाकिस्तान है। और पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान का बादशाह उनको दफा करने के लिए, जुल्म और सितम को ख़त्म करने के लिए हुकूमत इसके इख्तियार में आ जाएगी। अब यही मैंने कहा कि ये बात अभी वाज़े नहीं है। ये बात हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में अच्छे लोगों की हुक्मरानी आ जाए, इसीलिए हम कह रहे थे जमहूरियत को रोक कर पाकिस्तान में टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर सेटअप लाइए, ऐसे लोग जो पाकिस्तान को मजबूत करें, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ दोनों थी। या तो अच्छी हुकूमत पहले आती और फिर भारत से हमारा तसादुम होता, या एक करप्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो एक इनकॉम्पिटेंट करप्ट गवर्नमेंट्स हैं इनके होते हुए भारत से तसादुम हो। अब लग यही रहा है कि ऐसे ही होगा। इन हुकूमतों के होते हुए, इस करप्ट निज़ाम के होते हुए भारत से हमारा तसादुम होगा। और ये जो अच्छी हुक्मरानी वाली बात है ये नुकसान के बाद होगी, क्योंकि इसके इशारे भी अब आगे आ रहे हैं। मगरबी मुसलमानों पर ज़ात बारी ताला का फजल जाहिर होगा और उनके यहाँ इंतहाई काबिल और लायक काम करने वाले मर्दान हक जाहिर हो जाएंगे। अगर आप इसको अंग्रेजी में कहें तो बहुत पेट्रियाटिक, टेक्नोक्रेटिक, केयर टेकर गवर्नमेंट, एग्जैक्टली यही अल्फाज नेमतुल्लाह शाह वली इस्तेमाल फरमा रहे हैं कि मगरिब को ऐसे हुक्मरान मिल जाएंगे कि जो बड़े मजबूत होंगे, मुल्क को संभाल लेंगे। लेकिन जैसे कहा कि ये शायद अब लगता है कि जंग के बाद, नुकसान उठाने के बाद हो। लेकिन जो भी हुकूमत बनेगी ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जंग से पहले बने, जंग के बाद बने। उसकी जो ख़ास बात है वो नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं,
حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر کافروں کو قتل کرنے کے لیے ظاہر ہوگا. حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک و ملت کا پاسبان ہوگا. ایک مجاہد، ایک جنرل، ایک سویلین قائد اعظم کی طرح کا سویلین لیڈر، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر ہوگا جو دھاڑے گا اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، جھپٹے گا کفار کے اوپر ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے. حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر اشارہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ سید ہوں گے، حضرت علی کے خاندان سے ہوں گے، حضرت علی سے نسبت رکھتے ہوں گے، چاہے حضرت علی سے فیض لیتے ہوں یا ظاہری خون بھی ان کا حضرت علی کا ہو. یہ مٹیریل بات ہے. جو مجاہد یہ کام کرے گا وہ آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. دوسرے لفظوں میں وقت کا صلاح الدین کوئی نہ کوئی نکلے گا ضرور. ایک اللہ کا دوست، حبیب اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے نعمت اللہ شاہ ولی نے، کہ جو صاحب زمانہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی نصرت سے دین کے دفاع کے لیے اپنی تلوار نکالے گا. صاحب زمانہ ہوگا. ظاہر ہے جیسے کہا صاحب زمانہ بڑے بڑے مجاہد ہوتے ہیں اپنے دور میں، حضرت خالد بن ولید، سلطان صلاح الدین ایوبی. یہ وہ مجاہدین کے جو دین کے دفاع کے لیے اپنی تلوار نکالتے ہیں، اور جب ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے تو یہ دشمنوں کی توقع کے خلاف کائنات کی بازی پلٹ دیتے ہیں. اللہ اس پاکستان کو یتیم نہیں چھوڑے گا. آج ہم یتیم ہیں، ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے. یہ خوشخبری ہم کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے بھی ہے، فقراء اور بابوں کی طرف سے، بابا اقبال کی طرف سے بھی، اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی طرف سے بھی. ایک اللہ کا دوست کہ جو صاحب زمانہ ہوگا، اللہ کی طرف سے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنی تلوار نکالے گا. ماشاءاللہ ایسا ہونے جا رہا ہے، یقیناً ایسا ہوگا. مگر فرماتے ہیں اب وہی بات جیسے ہم نے کہی کہ یہ بات کیا جنگ سے پہلے ہوگی یا جنگ کے بعد، یہ دیکھنا باقی ہے. بھی جو ظاہری حالات ہیں، پاکستان کے موجودہ حکمران تو اپنی اس جمہوریت کی پوجا کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. کوئی ظاہری امید نظر نہیں آتی. پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، سپریم کورٹ، آرم فورسز، ہماری پارلیمنٹ، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز، ان میں کوئی بھی اپنے آپ کو اتنا کمٹ نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان کے نظام کو تبدیل کر کے یہاں پر ایک اللہ اس کے رسول کا نظام لے آئے. جو نظام ہے وہی چل رہا ہے، جو گلا سڑا سا سسٹم ہے اسی کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس لاش کو. نتیجتاً پورا پاکستان آج وہی ظلم و ستم ہے جس کو ہم پہلے ایک پروگرام میں بیان کر چکے ہیں، جس کو نعمت اللہ شاہ ولی نے پہلے بتایا تھا. تو یہ حکمران کیسے آئیں گے؟ اب لگتا یہی ہے، چانسز اس بات کے ہی سب سے زیادہ ہیں کہ یہ میدان جنگ سے نکلیں گے. اور جنگ کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتی جنگ شروع کیسے ہوگی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں چترال، ننگا پربت، گلگت اور چین سے ملحقہ علاقہ جات اور تبت میں ایک جنگ لڑی جائے گی. اب ذرا اس کو آج کی جیو پالیٹکس کے حوالے سے دیکھیے کہ سارا کشمیر سے لے کر تبت تک ایک علاقہ اس وقت بالکل جنگ کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. چین اور بھارت کے درمیان لداخ اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول جسے وہ کہتے ہیں، وہاں پر ایک کنفرنٹیشن ہے، لڑائی شروع ہو چکی ہے آلموسٹ. بڑی ایک خطرناک ٹینس اسٹینڈ آف ہے. پھر پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے اوپر ان کی جھڑپیں ہو رہی تھی. ٹیمپرری یہ جو سیز فائر انہوں نے بھی کیا بےمانی ہے، کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جائے گا. کشمیر کے اندر آزادی کی آگ بھڑک رہی ہے، اور دشمن بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ گلگت میں اپنی فوجیں داخل کرے گا، جس کو یہ پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں ہم اس پر قبضہ کرنے کے لیے اب آئیں گے. لہٰذا یہ جو علاقہ ہے، وہ جس علاقے کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے راستہ کاٹیں گے چترال کے ذریعے افغانستان جانے کا. انڈین پلاننگ کھل کے یہ بیان کر رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی اس پورے خطے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ ایک بڑا بیٹل فیلڈ بنے گا. چترال، نانگا پربت، گلگت اور چین سے ملحقہ علاقہ جات اور تبت میں ایک جنگ لڑی جائے گی. اس کے بعد ملک ہند میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے کھڑے ہو جائیں گے. ملک ہند میں ایک فتنہ پیدا ہوگا. اب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فتنہ آر ایس ایس ہے. آر ایس ایس بہت بڑا فتنہ ہے، مودی کی حکومت ہے. اس سے مراد ان کا کشمیر کو انیکس کر لینا ہے. ان سے مراد مسلمانوں کا قتل عام ہے وہاں پر، جس طرح گجرات کے رائٹس انہوں نے کیے تھے. کچھ ہوگا، کوئی بہت بڑا ایونٹ انڈیا کے اندر ہوگا کہ جو اس جنگ کی آگ کو بھڑکا دے گا. اور جیسے آپ نے کہا اب تو پوری دنیا کی اسسمنٹس آ رہی ہیں کہ مودی کے ہوتے ہوئے
پاکستان اور انڈیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ پاسبلٹی ہے خوفناک جنگ ہونے کی جب سے مودی حکومت میں آیا. امریکن تھنک ٹینکس بھی یہ بات کر رہے ہیں. پھر اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کی ایک جنگ شروع ہو جائے گی. پاکستان جنگ کو چاہے یا نہ چاہے, ہمارے لوگ غزوہ ہند سے انکار کریں یا نہ کریں, ہمارے لوگ تلوار نکالیں یا نہ نکالیں, ہمارے لوگ کشمیر کی مدد کریں یا نہ کریں, مجاہد ہوں یا پیسیفسٹ بزدل ہوں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو کام اللہ نے کروانا ہے وہ اللہ کروا لے گا. جنگ پاکستان پر مسلط کی جائے گی. آپ کو چوائس ہی نہیں دی جائے گی کہ آپ امن کی آشا کرتے پھریں, آپ سوچتے پھریں کہ ہم نے جنگ کرنی یا نہیں کرنی, ہم نے ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے. اللہ بزدلوں اور بغیرتوں کا رب ہے ہی نہیں, وہ شیر اور دلیروں کا رب ہے. اور جو ایک تمہاری مرضی ہے اور ایک اللہ کی مرضی ہے, اور آخر میں ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہے. بھارت ہم پر حملہ کرے گا فالس فلیگ فساد کے ذریعے. اس کو فتنہ جو ظاہر ہوگا وہ کوئی بڑا فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے. نعمت اللہ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ جنگ شروع ہو جائے گی تو یہ غزوہ, انہوں نے غزوے کا لفظ استعمال کیا ہے. دیکھیے غزوے کا لفظ استعمال فرمایا, انہوں نے جنگ کا لفظ نہیں استعمال فرمایا. یہ غزوہ 6 سال تک ایک شدید جنگ کی صورت میں جاری رہے گا, جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام ہوگا. اگر بھارت اور پاکستان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اب یہ 17 دن والی اور 22 دن والی جنگیں نہیں ہوں گی. آپ پورے مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں, عراق کی جنگ کو 18 سال ہو گئے ہیں, یا افغانستان کی جنگ کو 20 سال, سیریا کی 7 سال, یمن کی جنگ کو 5 سال, لیبیا کی جنگ کو 5 سال, 6 سال. اب جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ اربن وارز ہیں, بہت لمبی چلتی ہیں. نعمت اللہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ غزوہ شروع ہو جائے گا, غزوہ ہند یعنی جب یہ شروع ہو جائے گا تو ایک شدید جنگ کی صورت میں جاری رہے گا, اور 6 سال, اور جس کی وجہ سے ہر جگہ قتل عام ہوگا. اور ظاہر ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ اگر اتنی طویل چلتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کنونشنل وار ہوگی, نیوکلیئر. شروع میں بہرحال کم از کم نہیں ہے. مگر اس جنگ کے نتیجے میں ظاہر ہے اگین ہوگا کیا کہ جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے گی, ظاہر ہے شروع میں پاکستان کا نقصان ہوگا. اس کی آگے وہ بتا رہے ہیں. اہل کابل بھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے, اور کافر پوری کوشش کریں گے کہ کسی بہانے سے اس جہاد کو روک سکیں. ظاہر ہے ایک دفعہ اگر غزوہ ہند کا اعلان ہو گیا تو ہر طرف جو مسلمان ہیں, خاص طور پہ افغانستان کے مسلمان ہیں, ہماری پشتون بیلٹ, وہ سب وہاں بھی اعلان جہاد ہو جائے گا, اور وہ سب کے سب آئیں گے پاکستان کی مدد کرنے, ہندوؤں مشرکوں سے لڑنے کے لیے, جیسے 47 میں ٹرائبل ایریا سے آئے تھے سارے. اور مشرک کافر کوشش کریں گے, انڈیا کوشش کرے گا کہ افغان طالبان یا افغان مجاہدین یا ہمارے پشتون مجاہدین جو ہیں وہ اس غزوے میں شامل نہ ہو سکیں. اسی لیے افغانستان میں امریکنز کے نکلنے کے بعد امریکن انڈینز اپنی پریزنس وہاں چاہتے ہیں. مگر جو ہونا ہے وہ اللہ کر کے رہے گا. فرماتے ہیں نعمت اللہ کہ سرحد کے غازیوں کے قدموں تلے زمین اس طرح لرزے گی جیسے قیامت برپا ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور وہ ہر جانب سے جہاد کے مقصد کے لیے والہانہ نکل آئیں گے. ایک دفعہ اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ غزوہ ہند کا آغاز ہو گیا تو مجھے بتائیں کون سا مسلمان ہے پوری دنیا میں کہ جو اس غزوے میں شرکت نہ کرے. سیدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سخت بے چین تھے اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے. بار بار سیدی سے پوچھتے تھے کہ آپ کو یہ نصیب ہوگا. یہ سیدی نے فرمایا بہت مشکل ہے, آپ کے لیے نہیں, یہ بعد والے وقتوں کے لیے. فرماتے ایک اشارہ دیا ہے کس وقت ہوگی یہ جنگ, ایک کلو دیا ہے نعمت اللہ شاہ ولی نے. فرماتے ہیں یہ جنگ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگی, یا چھوٹی عید اور بڑی عید کے درمیان ہوگی, یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان, یا بڑی عید اور چھوٹی عید کا مطلب ہے کہ حج گزرنے اور اگلی عید کے درمیان میں 6 7 8 مہینے کا جو 10 مہینے کا فرق ہوتا ہے اس کے درمیان ہوگی. بہرحال اگین ایک صرف انہوں نے دیا. اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہوں گے. ہمارے ہاتھوں سے کون کون سے علاقے نکلیں گے؟ ظاہر ہے ہندوستان تو ہم چھوڑ کر آئے تھے, وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلا تھا, لیکن یہاں یہ شاید ہی دوسرے علاقوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو شروع کی جنگ میں ہمارے ہاتھوں سے نکلیں گے. ایک بار خون بہنا شروع ہو گیا تو دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے سرخ ہوگا. دریائے اٹک تو یہ پشاور کے پاس ہے. تو ایک دفعہ جنگ شروع ہو گئی, ایک دفعہ خون بہنا شروع ہو گیا تو 3 مرتبہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے سرخ ہوگا. افغانستان کے اندر بھارت کی بہت بڑی فوج, بھارت فوج بھیجنا چاہتا ہے اپنے دہشت گرد TTP کے خوارج, افغان NDS, افغانستان کے اندر کمیونسٹ ایلیمنٹ, پاکستان کے اندر PTM, عوامی نیشنل پارٹی کے ایلیمنٹس, یہ سارے وہ جو پاکستان کے نظریے کے خلاف بھارت کے ساتھ ساز باز کر کے ہمیشہ سے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
جب ایک آخری جنگ بھارت سے شروع ہو گئی تو یہ سارے غدار کھل کر نکل کر سامنے آ جائیں گے. جیسے ہم نے کہا نا کہ تمام آثار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے علاقے شروع میں ہمارے ہاتھوں سے نکلیں گے. پشاور میں شاید فساد کھڑا ہو جائے بہت سخت، ہمارے ہاتھوں سے کشمیر کے علاقے نکل جائیں، گلگت بلتستان کی بات ہو رہی ہے، لاہور سیالکوٹ یہ علاقے ہمارے انڈر پریشر آ جائیں، شاید نکل بھی جائیں کچھ علاقے ان کے. نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ اٹک کا دریا 3 دفعہ کافروں کے خون سے سرخ ہوگی. یہ جنگ لمبی چلے گی، جیسے کہا 6 سال انہوں نے کہا جنگ چلے گی، اور خوفناک ہوگی، گھمسان کی ہو گئی. جنگ کے ترازو بدلتے رہیں گے، کبھی ان کا پلڑا بھاری ہوگا، کبھی ہمارا ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا امپورٹنٹ اسپریچول انٹیلیجنس یہاں کے شیئر میں آپ کو ملتی ہے. فرماتے ہیں مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے. یہ ڈینجرس بات ہے. ہم لاہور پر، مجھے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جو علاقے ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں وہ اس کو دوبارہ لے لیں گے. مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے. یہی وہ خطرہ ہے جس کا میں بار بار اظہار کرتا ہوں کہ اگر دشمن، اس وقت لاہور اتنا نزدیک جا چکا ہے انڈین بارڈر کے کہ اگر انڈیا کے تمام ایک پاورفل ایک حملہ ان کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ لاہور کی گلیوں میں سڑکوں پہ داخل ہو جائیں گے، لاہور کے علاقے ان کے پاس چلے جائیں گے. مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے، کشمیر فتح کر لیں گے، اور گنگا اور جمنا کے درمیان کے علاقے اور شہر بجنور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اپنے علاقے لاہور واپس لے لیں گے، کشمیر بھی انشاءاللہ اس جنگ میں ایک دفعہ شروع ہو گیا، جہاد تو ہمارے پاس آئے گا، بلکہ ہم بھارت کے اندر داخل ہو جائیں گے. بہت بڑے بڑے علاقوں پر ہم قبضہ کر لیں گے. یہ بہت خوبصورت خوشخبری ہے ماشاءاللہ. آگے فرماتے ہیں مگر جیسے کہا کہ چونکہ طویل جنگ چلے گی، مسلمان دنیا میں اعلان جہاد ہوگا، اور ہمارے بھائی اور دوست جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں پوری دنیا میں، وہ والہانہ آئیں گے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. اور نعمت اللہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ترک، عرب، ایرانی اور وسط ایشیا والے مدد کے جذبے سے والہانہ انداز میں آگے بڑھیں گے. ترک تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ خون بہائیں گے. عربوں میں ضروری نہیں کہ عرب حکومتوں کی بات ہو رہی ہو یا عرب مجاہدین کی بات ہے. اس طرح افغان جہاد میں ہزاروں کی تعداد میں عرب مجاہدین پوری دنیا سے آئے اور انہوں نے افغان جہاد میں شرکت کی. جب ایک دفعہ غزوہ ہند کا اعلان ہوگا، بھارت کے مظالم سامنے آئیں گے، پاکستان اور بھارت کی کھلی جنگ ہوگی، تو پوری دنیا سے عرب مسلمان پاکستان میں اس جہاد میں شرکت کرنے کے لیے. ایرانیوں میں جو بھی ہو، ایران سے بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان، اور وسط ایشیا والے، سینٹرل ایشیا والے کون ہو سکتے ہیں؟ سینٹرل ایشیا از اے بگ ٹرم. آذربائیجان آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، جب سے آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوئی ہے، آذربائیجان والے آ جائیں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت اور توفیق دے. فرمایا کہ بڑی تعداد میں مسلم دنیا سے لوگ آئیں گے اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے، پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. ہم کو ذہنی طور پر ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں نقصان ہوگا شروع میں. فرماتے ہیں پھر آگے کہ عثمانی ترک، یعنی عثمانیوں کا ذکر، ٹرکس کا ذکر ہو رہا ہے، چینی اور ایرانی ایک ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے. یہ بہت بڑے ایک جیو اسٹریٹجک الائنس کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ ڈیفنس الائنس ہے جس کی ہم بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اب مشرق کی جانب دیکھ کر اپنا ڈیفنس الائنس بنانا ہے. چائنا، ایران، ٹرکی، رشیا ایون فار دیٹ میٹر، ہمیں سینٹرل ایشیا، ہمیں ایسٹرن بلاک کی طرف جانا ہے. اور یہ جو امریکن کیمپ ہے اس سے اب ہمیں نکلنا ہوگا، کیونکہ آنے والی صدی جو ہے وہ مشرق کی ہے. پاکستان کو مسلمان دنیا میں لیڈرشپ لینی ہے، اور نان مسلم پاور سے اگر الائنس کرنا ہے تو ایکول ٹرمز کے اوپر کہ آپ مسلمان دنیا کی قیادت آپ کے پاس ہو. فرماتے ہیں کہ عثمانی، ترک، چینی اور ایرانی، ظاہر ہے یہ اگر ہمارے اسٹریٹجک الائنس ان کے ساتھ ہیں اور ہمارے انٹرسٹ کنورج کر جاتے ہیں تو وہ یقیناً پھر ہماری مدد. ترک تو ہر حال میں آئیں گے، چین ہمیں اور لڑے ہمارے لیے خون تو نہیں بہائے گا، لیکن انڈیا سے اس کے اپنے ڈسپیوٹس ہیں تو ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ لڑیں گے، انڈیا سے ہمیں اسلحہ دے سکتے ہیں. دین اور ایمان کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائے گا. یہی بات علامہ اقبال نے بھی فرمائی ہے، یہ چمن معمور ہوگا پھر نغمہ توحید سے. ایک دفعہ پھر اس چمن میں نغمہ توحید جو ہے اس کی اذانیں گونجیں گی. سیدی رسول اللہ نے اس کو فرمایا کہ مسلمان مشرکین کے سرداروں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے. نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دین اور ایمان کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے. اس میں دشمن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، غدار بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، ہماری صفوں کے پلیت، ناپاک، خائن، سب شامل. ایک دفعہ غزوہ شروع ہوا تو منافق اور کفار تو آپ کو نظر، پاکستان کی صفوں میں جو ہیں وہ تو نظر بھی نہیں آئیں گے، بھاگیں گے اپنی جانیں بچانے کے لیے، لیکن ان کو ہم چن چن کے تلاش کریں گے. یہ بات طے ہے بالکل کہ پھر غداروں کو معاف نہیں کیا جائے گا. آج تم لوگوں کا زور اگر چل بھی رہا ہے تو کل تم زمین کے اندر گاڑ دیے جاؤ گے، یہ بات طے ہے.
اس وقت مسلمان کسی صورت میں غداروں کو اپنی صفوں میں برداشت نہیں کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ غربستان کا بادشاہ، غربستان ماشاءاللہ پاکستان کو انہوں نے غربستان کہا، اٹس بیوٹیفل ورڈ دیٹ ہی از یوزڈ، غربستان کا بادشاہ تلواروں اور ہتھیاروں کے زور پر ہندوستان فتح کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہندوستان اتنا طاقتور ہے، 1 ارب کی آبادی ہے، 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے، ہم کیسے ان سے جنگ کریں گے، ان کے ہتھیار ہم سے جدید ہیں، ایک سے ایک ایئر کرافٹ کیریئر اینڈ رافیل اینڈ اکوپمنٹ، اسرائیل پوری دنیا کے، امریکن پوری دنیا سے ہتھیار ان کو سب دے رہے ہیں، کئی 100 ارب ڈالر کے ہتھیار خرید کے ماڈرنائزیشن پروگرام، ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو 15 دن کا شاید پیٹرول بھی نہ ہو پاکستان میں، پھر کیا ہو؟ لیکن وہ یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی۔ جب آپ غزوے کی نیت سے لڑیں گے، جب افغان طالبان 9/11 میں جب امریکن نے افغانستان پہ حملہ کیا، اس وقت دنیا کا کوئی اینالسٹ، کوئی تھنک ٹینک یہ بتا سکتا تھا کہ 20 سال تک یہ جنگ چلے گی، اس کے بعد امریکن کتوں کی طرح ذلیل ہو کے وہاں سے نکالے جائیں گے؟ افغان طالبان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو سوائے کلاشنکوف رائفلوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ پاکستان کے پاس تو ٹینکس ہیں، توپ خانہ ہے، ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ہمارے پاس دنیا کی ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی کے ویپنز ہیں۔ افغان طالبان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ریڈار نہیں، کوئی اینٹی ایئر کرافٹ نہیں، آج تک اینٹی ایئر کرافٹ ویپن ہی یوز نہیں کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی نیٹو کی اور امریکن پاور کو شکست دے دی۔ اللہ کا توکل اور بھروسے پہ بہت غیر معمولی معجزات اپنی آنکھوں سے اگر آپ نے دیکھ رہے نا، افغانستان کا جہاد آپ کے سامنے، پھر اللہ نے جس غزوے کی، جس فتح کی خوشخبری آپ کو دی ہوئی ہے، پاکستانی قوم کیوں شک میں پڑتی ہے کہ ہم کیسے انڈیا سے لڑیں گے، ہمیں معیشت ٹھیک کرنی ہے پہلے ہی؟ بہت بے شرموں کا، بے غیرتوں کا جواب ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہو، جو سیدی رسول اللہ کے وعدے پر ایمان نہ رکھتے۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ جب ہندوستان کی فتح ہو جائے گی، ظاہر ہے بہت بڑے بڑے گیپس ہیں اس کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے ہر پوری تفصیل بتانے، مائل سٹونز بتا دیے جاتے ہیں کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا، بڑے بڑے انڈیکیٹرز دے دیے۔ اب اس میں جو ٹیکٹیکل آپریشنل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ بیٹل فیلڈ میں جائیں گے خود ہی آپ کو نظر آ جائیں گے کیا ہو رہا ہے، جو اس وقت کی حکومت ہوں گی، جو اس وقت کے کمانڈرز ہوں گے، جو اس وقت کے جنرلز ہوں گے، وہ خود ایڈجسٹ کریں گے۔ نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بات انہوں نے پہلے کہی تھی کہ ایک صاحب قرن، جو صاحب زمانہ ہوگا، حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر ہوگا، ایک حبیب اللہ ہوگا، ایک اللہ کا دوست ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، وہ قیادت کرے گا پاکستان کی فوجوں کی۔ اس کے بارے میں نعمت اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، میں 40 سال تک اس بادشاہ کی حکومت دیکھتا ہوں۔ 40 سال، لانگ ٹائم۔ 40 سال تک ظاہر ہے اس کی مورل اتھارٹی، اس کی رسپیکٹ، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی ملٹری پاور، اس کی وکٹریز اتنی ہوں گی، کامیابیاں اتنی ہوں گی کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے گا۔ وہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی کہ 4 مہینے کے بعد، 4 سال بعد دوبارہ الیکشن کرا کے پوچھا جائے کہ اب کس کو صدر بنایا جائے گا۔ وہ ایک حاکم ہوگا، اور سیدی رسول اللہ نے اپنی حدیث مبارکہ میں ایسے ہی حاکم کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو خلافت الحم منہج النبوہ کو دوبارہ زندہ کرے گا، شریعت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرماتے ہیں میں 40 سال تک اس بادشاہ کی حکومت دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا، یعنی جب 40 سال ہو جائیں گے اس غزوے کو، 40 سال ہو جائیں گے اسلام کی فتح کو، اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا۔ ہاں دیٹس انٹرسٹنگ، کیونکہ دجال کا ظہور ظاہر یہ آخری زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تمام جو پریڈکشنز ہیں یہ سیدی رسول اللہ کی احادیث سے بالکل مطابقت رکھتی ہیں۔ دجال کا ظہور ہوگا، ظاہر ہے جب دجال کا ظہور ہوگا تو امام مہدی کا بھی ظہور اسی وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی اسی وقت ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اچانک حج کے ایام میں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور ان کے ظاہر ہونے کی یہ خبر دنیا میں مشہور ہو جائے گی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ امام مہدی کا ظہور ابھی شاید اگلے چند سالوں میں ہو جائے، شاید 1 ڈیکیڈ لگے، لیکن یقیناً وہ ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کا گمان ہے کہ وہ کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتے ہیں، مگر وقت کا صرف اللہ کو معلوم ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی رائے یہ ہے، یا ان کی پریڈکشن یہ ہے کہ غزوہ ہند کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی اور دنیا میں دجال کا کھلم کھلا ظہور ہو چکا ہوگا، اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ ان کی ٹائم لائن ہے۔ دجال کے اس فتنے کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزماں ظاہر ہوں گے، یہی بات احادیث میں ہم کو ملتی ہے، لہٰذا اس پہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ پھر نعمت اللہ آخر میں نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ راز کہ جو میں نے بیان کیے ہیں ایسے نادر موتی ہیں جو میں نے پروئے ہیں، یہ مسلمانوں کی فتح کے لیے ایک غیبی امداد کا کام کریں گے۔
अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फरमाते हैं ये मैं बहुत क्रिटिकल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तुम्हें दे रहा हूँ, और अगर तुम इसको सुनोगे और अमल करोगे तो तुमको एक स्पिरिचुअल पावर मिलेगी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिलेगी, तुम्हें हेड्स अप मिल जाएगा, तुम्हें वार्निंग मिल जाएगी कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है, तुम उसके मुताबिक तैयारी कर सकोगे। जो जो ज़माने में जो फितना और फसाद और कन्फ्यूजन और दजल और झूठ फैलेगा उसमें तुम सच जान सकोगे। तुम्हें इवेंट्स की टाइमलाइन पता चल जाएगी, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तुम जहनी तौर पर तैयार हो गए आने वाले गज़वात के लिए, मुश्किलात के लिए, परेशानियों के लिए। फिर अपने आप को वो डपट देते हैं, कहते हैं ए नेमतुल्लाह खामोश हो जा, रब के राजों को जाहिर न कर, कुन तो कंजन के साल में ये राज बयान कर रहा हूँ। अपने आप को डपट देते हैं, चुप हो जाओ यार, अल्लाह सारे राज बयान कहते, क्यों अपने अल्लाह के सारे राज खोल रहा है। यही बात एग्जैक्टली अल्लामा इकबाल ने भी कही थी। सारी बातें बताकर सबक पेट पर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, और करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, नहीं है मेरी नज़र सूए कूफा व बगदाद। यानी वो पाकिस्तान के बारे में जो खुशखबरियाँ और जो पाकिस्तान से अल्लाह काम लेने जा रहा है, सब कुछ बता के बाबा इकबाल फिर आखिर में कहता है हुजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की। यानी इकबाल कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के दरबार में इसराफील ने, जिन्होंने सूर फूकना है क़यामत के दिन, उन्होंने जाके शिकायत की ये बंदा वक्त से पहले क़यामत कर न दे बरपा। वक्त से पहले बाबा इकबाल की क़यामत ही बरपा, न सारे राज ही खोल रहे हैं। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। इकबाल बाबा ने फिर दूसरा शेर अपने बारे में ये कहा था कि सबके सामने मैंने राज खोल दिए, या अल्लाह मैं बड़ा बेअदब हूं, अब सजा दे मुझे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सय्यदी रसूलुल्लाह ने जो बिशारतें और जो अहादीस मुबारक आखिरी ज़माने के हवाले से बताई हैं, वो पूरी उम्मत के लिए रहनुमाई और बिशारतें ही हैं। हमें वार्निंग दी गई है, बताया गया, नसीहत की गई है, दज्जाल के ख़तरात और फितनों से बचाया गया, इसीलिए बताया गया है सब कुछ कि उम्मत इस वक्त के लिए तैयारी कर ले। और फिर सय्यदी रसूलुल्लाह की उन अहादीस के ऊपर तमाम औलिया, फ़ुक़रा और बाबों ने, साहिब नज़र, साहिब बसीरत लोगों ने उम्मत को नसीहतें की हैं। ये सब का सब इल्म सय्यदी रसूलुल्लाह के इल्म से ही लिया गया है, उसी का फैज़ है, उसी चश्मे से लिया गया है। बाबा इकबाल ने भी वही बातें की, सूफ़ी बरकत अली साहब ने भी वही बातें की, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने भी वही बातें की, बाबा अशफाक़ अहमद ने भी वही बातें की, मुमताज़ मुफ्ती भी यही बातें कह कर गए, और हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने भी उन्हीं बातों की तशरीह, और अल्लामा इकबाल सबसे बढ़कर हमारे लिए। तो जो कुछ अब पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, अपने आप को ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार करें। आपको नज़र आ रहा है पूरी जियो पॉलिटिक्स पूरी दुनिया की, दज्जाल का निज़ाम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल रीसेट, एक क़यामत पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। सय्यदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था, इतनी मलहमतुल कुबरा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया हदीस शरीफ में, बड़ी बड़ी जंगें होंगी, ऐसी जंगें होंगी कि लाशें ही लाशें दुनिया में बिखरी होंगी। तो नेमतुल्लाह शाह वली ने पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो बात बताई, फोकस पाकिस्तान पे ही किया उन्होंने, क्योंकि अल्लाह ने जो सेंट्रल मरकजी किरदार रखा है पाकिस्तान का, रखा है पाक फौज का, रखा है पाकिस्तान के अंदर से उठने वाले उस सलाहुद्दीन का रखा है, जिसे ये हबीबुल्लाह कहते हैं, साहिब कर्न कहते हैं, साहिब ज़माना कहते हैं। लिहाजा ये फिक्र न करें कि वो फ़र्द कौन होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई नहीं जानता था जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद घोड़े पर बैठकर मैदान जंग में सामने नहीं आ गए थे। अल्लाह जिससे काम लेगा वो सामने आ जाएगा। ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर मोहर लेकर न लगाते जाएं कि काम अल्लाह इससे लेगा और उससे लेगा, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, आपके फ़ैसले नहीं हैं। मैदान जंग की उस आतिश में जब आग दहक रही होगी, उस वक्त जो अल्लाह का बंदा खड़ा रह जाएगा वही होगा। कहता है ज़माने से ये दरवेश जवां मर्द, जाता है जिधर बंदा हक़, तू भी उधर जा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कीजिए। ग़ज़वा हिंद की सआदत से महरूम न रहिएगा। सय्यदी रसूलुल्लाह की बिशारतें, बाबा इकबाल की खुशखबरियाँ और नेमतुल्लाह शाह वली की नसीहतें और तमाम औलिया अल्लाह की खुशखबरियाँ, सब कुछ एक जानिब इशारा कर रही हैं कि यह रिज़्क़ अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।